اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ اس وقت ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ گمبھیر ہونے کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں جو سیاسی کشمکش جو اس ٹائم سیاسی گروہوں کے درمیان میں ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور موجودہ جو حکومت ہے وہ تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہے کہ جو حکومت اپوزیشن کے ساتھ 4 ماہ کے اندر معاملات طے کرنے میں ناکام ہے، ان سے بات چیت کرنے میں ناکام ہے، اور جس کی وجہ سے ملک کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، عالم دین ہیں، پاکستان کا درد ہے انہیں، اور انہوں نے سدا پاکستان مسلم لیگ کی مدد کی ہے۔ آپ مسلم لیگ کی مدد کو نہ کہیں، ہر حکومت کی مدد کی ہے کہ ملک بہتر سے بہتر راستے پہ چل سکے۔ انہوں نے مظفر گڑھ کے جلسے میں جو بات کی ہے اس بات پہ غور کیا جائے۔ وہ پاکستان کی ایک طاقت ہیں، قوت ہیں، سیاسی بھی اور ہر لحاظ سے۔ انہوں نے یہ جو ہمارے جو انتخابات ہیں ان پہ مظفر گڑھ میں پھر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات کو نہیں مانتے، اور جن قوتوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے اور جس انداز میں یہ نتائج دیے گئے ہیں اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، ہمیں نہیں پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ اگر ان قوتوں نے جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے کوئی نیا راستہ نہ نکالا کہ جس کے ساتھ یا تو انتخابات دوبارہ کروائے جائیں یا جن کا حق ہے ان کو دیا جائے۔ یہ بات پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو چند ہفتے پہلے کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے میاں صاحب سے کہا تھا کہ میاں صاحب آپ حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں، یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے۔ حکومت کے وزراء کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہے اور وہ کیا کریں گے، اور ان کے اختیارات کیا ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ سچ ہے کہ وفاق کی حکومت جو ہے اس ٹائم کمزور ترین حکومت ہے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وفاق اور صوبوں کو کہیں اور سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور یہی بات پی ٹی آئی کے پوری قیادت جو ہے اس وقت۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ 2-3 ہفتے کے اندر پی ٹی آئی کی تمام قیادت میدان میں آ چکی ہے۔ وہ ہر انداز میں حکومت کے ساتھ لڑنا بھی چاہتی ہے، بات چیت تو حکومت کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ، لیکن وہ ان اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یا تو درمیان سے ہٹ جائیں یا ہمارا حق ہمیں دلوائیں۔ دیکھیں وہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں، ان کا وہاں پہ بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ اب بات یہاں حق کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں 2 ایسی پارٹی ہیں جس میں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے موقف پہ ڈٹ چکے ہیں، اور صوبوں میں بھی حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کی حکومت صوبہ سرحد میں ہے تو ان کے بھی کہنے کے مطابق کہ ان کے کافی مالی معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ جب تک ہمیں مرکز کی طرف سے کچھ نہیں ملتا ہم صوبے کو نہیں چلا سکتے۔ اور ویسے بھی وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تو مرکز پہ چڑھائی قبضہ کرنے اور بہت ساری دھمکیاں دے دی ہیں۔ اور یہ جو کام اب ہو رہا ہے یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ اگر اس کام کو
نہ نپٹایا گیا یا اس کام کی طرف توجہ حکومت نے نہ دی یا اداروں نے اس پہ توجہ نہ دی تو یہ کام اب ہمیں بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ملک آنے والے دنوں میں کسی بھی ایسی تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکے گا. دیکھیں ہم تو پہلے ہی در در سے مانگتے پھر رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان نے ہاتھ میں کشکول پکڑ رکھا ہے. وہ کبھی سعودی عرب پہنچتے ہیں، کبھی دبئی پہنچتے ہیں، آج کل چائنا میں ہیں. لیکن ابھی تک تو ایسے کوئی نتائج سامنے نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ حکومت کا کوئی معاشی ایجنڈا جو ہے اس میں کوئی سے کامیابی ہوئی ہے. لیکن یہ کب تک، یہ مانگنا تانگنا کب تک چلے گا؟ نہیں چل سکتا. اس لیے موجودہ حالات جو پیدا ہو چکے ہیں اس وقت، وہ سیاسی قوتیں ڈٹ چکی ہیں جنہوں نے انتخابات کو تسلیم نہیں کیا، اور دوسری جانب کہ وہ تمام لوگ 9 مئی کے ملزم بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے معاملات کو صحیح کرنے کا کوئی راستہ ابھی تک نہیں نکل سکا. دیکھیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بہت سارے وہ لوگ جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سامنے آئیں، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، بلوچستان کے بہت سارے لوگ ہیں، پنجاب کے بہت سارے سیاسی لوگ ہیں. یہ پاکستان کے لیے کرنا ہوگا کہ اس میں تمام اپوزیشن کی پارٹیاں اور حکومتی پارٹیاں اور جس میں اسٹیبلشمنٹ کو بٹھایا جائے. اور یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ آخری مارکہ ہے. اس مارکے کو نمبرنگ پہ جیتنے کی کوشش مت کریں. پاکستان کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، ورنہ عمران خان صاحب یہ پاکستان نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب، آپ کی نسلیں یہاں ہیں، آپ کا سب کچھ یہاں ہے، آپ کا پاکستان ہے. یہ پاکستان کے لیے آپ لوگ تمام سیاسی گروہوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور پاکستان کی جو بیماری ہے، پاکستان جو اتنا شدید بیمار ہو چکا ہے، اس کے علاج کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں. اگر آپ لوگوں نے آج اس مرحلے پہ سب نے اکٹھے ہو کے پاکستان کا علاج نہ سوچا اور پاکستان سے پیار نہ کیا اور پاکستان پہ اپنا سب کچھ نچھاور نہ کیا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کہیں کئی حصوں میں نہ بٹ جائے. بیرونی طاقتیں تیار ہیں ہمیں ادھیڑنے کے لیے، ہمیں نقشے سے مٹانے کے لیے. دیکھیں میں ہر پروگرام میں درخواست پیش کرتا ہوں، میری آصف علی زرداری صاحب سے بھی گزارش ہے، سندھ کے سیاستدانوں سے درخواست ہے، پاکستان کے تمام بڑے سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ خدا را پاکستان کے لیے یہ آخری منظر نامہ سامنے آ چکا ہے، اس میں سمیٹ لیں جو سمیٹنا ہے اور پاکستان کو بچا لیں. ورنہ اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارا نام جو ہے وہ دنیا کے نقشے میں نہیں ہوگا. اور اس کے مجرم اس ملک کے تمام سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی. میں تو یہ کہوں گا کہ عوام بھی اس کے مجرم ہوں گے، کیونکہ عوام کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. سوچیں سب سوچیں. بہت مشکل مرحلہ ہے اس وقت پاکستان کے لیے. پاکستان کو بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں.
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.